بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کچھ انہونیاں سے ہو رہی ہیں کہ بھی ایک ملک نے، ایک دنیا کے نیوکلیر پاور نے دوسری نیوکلیر پاور کو دھمکی لگائی، جنگ کی۔ تو دھمکی لگانے سے جس کو دھمکی لگائی اس کو پریشان ہونا چاہیے تھا، اس کی ساری قوم کی ہنسی نکل گئی اس کی ساری قوم ہنس ہنس کے براشر ہو گیا۔ وہ دھمکی لگائی جا رہا ہے اور قوم ساری ہنسی جا رہی ہے، کہتی کہ اب کے آ تو سی کیونکہ اس نے بڑا یہ دما چوکیاں مچائی ہیں، بڑا کچھ اس نے ڈرامے بازیاں کی ہیں، کرکٹ میں ہمارے ساتھ کی ہیں۔ بڑا عرصہ ہو گیا ہے کہ وہ اس کے ملک کے اندر کوئی کتی بھی سو جائے تو وہ پاکستان پہ الزام، ISI پہ الزام۔ دنیا میں دو طاقتیں ہیں جو اصل میں طاقت وہ ایک ہی ہے، اس کے منہ کافی سارے ڈین کے کافی سارے منہ ہوتے ہیں۔ اس ڈین کا منہ ایک PTI بھی ہے۔ ابھی آپ غور کریں کہ انہوں نے کٹھے جلوس بھی نکالا لندن کی سڑکوں پہ پاکستان کے خلاف، وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ زبان دونوں کی ایک ہوتی ہے۔ وہ اگر انڈیا بولے گا، انڈیا کے سابق جو جنرل بیٹھے ٹی ویوں پہ تبصرے کر رہے ہیں، وہ بولے گا تو ساری فوج کو ایک سائڈ پہ رکھے گا کہ جنرل عاصم منیر بس وہ مجرم ہے ہمارا۔ اور یہاں پہ آ جائیں تو وہ کہتا ہے سیاستدانوں سے بات نہیں کرنی، بات بھی فوج سے کرنی ہے، اور فوج میں صرف جس کے پاس پاور ہے اس کے ساتھ کرنی ہے، یعنی کہ عاصم منیر کے ساتھ کرنی ہے۔ مذاکرات بھی کرنے ہیں تو عاصم منیر کے ساتھ کرنے ہیں، خالی گالی نکالنی ہے تو عاصم منیر کو نکالنی ہے۔ یہ BLA ہو، PTI ہو، یہ جتنی بھی پیاں شیاں بنی پھر رہی ہیں، اور TLP نہیں TTP جو ہے، یہ جتنی پیاں شیاں بنی پھر رہی ہیں، تو TLP تو خیر بیوقوف لوگوں کی جماعت ہے، اور وہ لوگ تو عقل مندی سے آپ اپنا مقام سے آگے جاتے ہیں نا، وہ بیوقوفیوں سے اپنے مقام سے پیچھے آتے ہیں۔ انہوں نے سنی ختم کی ہیں، سنی جماعت ہے، چن چن کے سنی ختم کی ہیں، اور چن چن کے انہوں نے سنیوں کو بچڑائی کی ہے، سنیوں کو ننگا کیا، سنیوں کو بٹکایا، بٹکا کے اندر کرایا، اور آپ چھٹ گئے نے تو انہوں نے چھٹن نہیں دیتا۔ بہرحال بڑی لمبی لمبی باتیں ہیں، اور خود بھی اپنا نقصان کروایا، بہت بڑے بڑے نقصانات کروائے، الیکشن اپنے چوری کروائے، بڑا کچھ کیا، لیکن عقل نہیں آئی، عقل کی بہت کمی ہے۔ TLP کی جب بات کریں تو بہرحال وہ اب ان کے بھی لونڈے لپاڑے بالکل PTI جیسے ہی ہیں، وہ بھی گھورتے بھی ویسی ہیں، کاٹتے بھی ویسی ہیں۔ ان کو نہیں پتا کہ بھی ملنگ ہے، مولوی ہے، کیا ہے، صبح نمازی ہے، انہوں نے پڑھ جانا ہوتا ہے۔ آج پڑھ جائیں گے، دیکھ لیجئے گا۔ پر کم بیک ٹو دا پوائنٹ، یہ مشترکہ جو ایک کمپنی جا رہی ہے، مشترکہ کمپنی جو پاکستان پہ چڑھی ہوئی ہے، اس کمپنی نے ادھر سے انڈیا میں شور کرنا شروع کیا ہے حافظ جنرل عاصم منیر کے خلاف، ادھر پاکستان میں۔ ادھر بھی پانی کی بات ہے، ادھر بھی پانی کی بات ہے۔ ادھر پانی کی بات اتنی بڑی نہیں تھی، اس کو بنا دیا گیا۔ ادھر فلسفے نکالے گئے، پرانے جو انویسٹمنٹ کر کے جو مدے پڑے ہوئے تھے ان کی ری انویسٹمنٹ کی، اور وہ سندھ میں ڈگ ڈگی بجانے لگ گئے، تو ماتم برپا ہونے لگ گیا، اور وہ نئے نئے فارمولے آنے شروع ہو گئے کہ سمندر کو میٹھا پانی بھی دینا ہے، کڑوا پانی بھی دینا ہے۔ اب سمندر بھی سمجھدار اتنا ہے کہ وہ پانی کو چیک کر کے لیتا ہے، میٹھا نمکین ہے کون سا ہے، پھر بعد میں سارے کو نمکین کر دیتا ہے۔ تو وہاں پہ یہ بھی فارمولے چلتے ہیں کہ اتنا مقدار میٹھے پانی کی دیں گے تو سمندر سے دور رہے گا۔ وہ ایسے جیسے سمندر سے گریوٹی کی وجہ سے سمندر نہیں کھڑا ہوا، وہ آگے پیچھے بھی آتا جاتا ہے۔ اب زمین کی گریوٹی تودے اوپر نیچے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ چینج ہوتی ہے تو سمندر آگے پیچھے آتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ حساب ہے کہ جی میٹھا پانی دیں گے تو یہ پیچھے جائے گا، سمندر نہ ہو کے ملنگ ہو گیا۔ بہرحال یہاں پہ یہ بھی شور پڑا ہے، ادھر بھی پانی کا شور پڑا ہے، ادھر بھی پانی کا، سندھ تاج معاہدہ۔ اب اندازہ کریں آپ، پاکستان نے ٹیکنیکل جی چوٹ ماری ہے، اس کو PTI ہو، TTP ہو، انڈیا ہو، اسرائیل ہو، ان کو جواب کرارا دینا پڑتا ہے، سوچ سمجھ کے دینا پڑتا ہے، اور جواب کے لیے جواب ڈھونڈ کے لانا پڑتا ہے۔ انڈیا نے دھمکی جب لگا دی
کہ آ رہے ہیں جی پانی بند، یہ فلانا معاہدہ کینسر، فلانا بڑی لمبی لسٹ رہتی، جیسے پہلے لاڈلا بنا ہوا تھا پاکستان کا، جب مرضی کرکٹ میں جو مرضی کہہ دیا ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک ہوا کہ ایک دفعہ اس کے پیارے اندر سے گھوم کے گئے ہمارے صدر، اس وقت کا صدر تھا زرداری، اس وقت بھی صدر تھا، کہتے ہیں ہائٹ پہ جائے تو ایسے پتہ نہیں چلتا، تو یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، چلو جی ہم خود پردے ڈال رہے ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا بھائی جی شملہ معاہدہ ختم، شملہ معاہدہ جس کی وجہ سے ایل او سی ہے، جب شملہ معاہدہ ختم تو ایل او سی ختم، تو ہم تو چلے گئے آگے، آگے سے پھر آگے، آگے سے پھر آگے، آگے آگے۔ ہم تو پہلے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے روک کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے تو پہلے ہی رسے باندھ کے انڈیا کو بچایا ہوا ہے، پاکستان انڈیا کو بچا کے بیٹھا ہوا ہے اب تک۔ پاکستان کی جو حکومتیں یا جو بھی کہہ رہے کرتا درتا، وہ انڈیا کو بچا کے بیٹھے ہوئے ہیں، انڈیا کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ انڈیا بیوقوفی کر رہا ہے، ڈائریکٹ ہی آگے کہہ رہا ہے جی عوام کو کہی جا رہا ہے کہ ہم پڑ جائیں گے چھوڑیں گے، عوام نے تو فوج کے بغیر ہی پڑ جانا ہی، عوام تو اتنی گرم بیٹھی ہے، اس کا تو سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ جنگ لگے، ہم یہاں سے نکلے، اپنے فوجیوں کو ایک منٹ ٹھہرو، آپ کی باری بعد میں، پہلے ہماری باری، ہماری عوام تو اس چکر میں بیٹھی ہے نا۔ بہرحال آپ نہ کسی دن آرام سے بیٹھے، آرام سے بیٹھ کے ان کی جتنی بھی باتیں ہیں نا، انڈیا کی، اسرائیل کی، پی ٹی آئی کی، اور یہ جتنے بھی ہے، ان کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے نا، اس ڈیمانڈ پہ غور کیا کریں، وہ ڈیمانڈ ایک ہی ہوتی ہے، اینڈ پہ جا کے ایک ہو جاتی ہے۔ جب یہ ڈیمانڈ ایک ہے، مقصد ایک ہے، چڑھائی ایک ہے، سارا کچھ ایک ہے۔ اب آ جائیں اسلامک ٹچ کی طرف۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو علم نہیں ہے، یہ اسلامی ٹچ دینے کی کوشش کرتے ہیں، منہ سے الٹی سیدھی بات ہے، نہیں نہیں نہیں، سب بکواس ہے، یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں، ان کا مذہبی فریضہ ہے۔ یہ جتنے بھی آپ ڈوز ہیں نا، جتنے بھی ڈوز یہاں پہ پھر رہے ہیں، عمران ڈوز، قادیان ڈوز، فلانا ڈوز، فلانا ڈوز، یہ لبرانڈو جو ہے نا، لبرانڈو یہ بڑے پرانے ہیں، یہ لبرانڈوز کے آگے وہ یہ پارٹیشنیں ہیں، یہ جو قادیانی ہیں یہ بھی لبرانڈوز کی ہیں آگے سے شوق، یہ لبرانڈوز ہے وہ بہت پرانے ہیں، لیکن حالات ایسے بنے ہیں کہ انہوں نے اپنی کمپنیاں بنا کے، مختلف کمپنیاں مختلف عزائم حاصل کرنے کے لیے بنا کے، جو ہے نا قادیان ڈوز، ان کے زیر سایہ سارے ڈوز کر دیے گے۔ یہ جو بھی ہوتا ہے ڈوز پیچھے وہ ہوتا ہے، اور وہ چلتے ہیں اسلامک ٹچ سے، وہ اسلام میں جو ہوتی ہے نا اپ ڈاؤن کر کے وہ چلتے ہیں۔ ان کو اس لیے پیدا کیا گیا تھا جب یہ ثابت ہو گیا تھا کہ اسلام کو دشمن بن کر نہیں مارا جا سکتا۔ اسلام میں جب بھی مثال پیچھے دیکھیں، یزید سے آ جائیں، پیچھے چلتے ہیں، وہ دوست بن کے اندر گھس کے بعد میں دشمنی پہ آیا نظر آئے گا کہ دوست بن کے اسلام کو نقصان پہنچایا ہوگا۔ تو اس لیے یہ شاخ کھول کے لوگوں میں غلط فہمی ڈال کے تو بہت سارے لوگوں کو ڈی ٹریک کیا گیا تھا، جن کے ٹولوں کے اوپر بنایا گیا تھا۔ 40 میں یہ بن گئے تھے، 47 میں پاکستان بنا تھا، آگے آپ خود سمجھدار ہیں، ابھی تک جو کام کر رہے ہیں وہ جس مقصد کے لیے بنائے گئے تھے وہی کر رہے ہیں، اور یہ بار بار پاکستان پہ تو حملہ آور ہوتے ہیں، یہ اسلام پہ بھی حملہ آور ہوتے ہیں۔ کل ایک سابقہ صدر جو کوئی اس قابل بھی نہیں تھا کہ صدر کے دروازے کے آگے سے گزرتا، اس کو صدر بنا دیا گیا، اور وہ اس نے آخری ٹائم تک جب بھی اس کو اٹھا کے باہر پھینکا نہیں گیا، وہ بیٹھا رہا، چمٹا رہا اپنے عہدے کے ساتھ۔ وہ دانتوں کا ڈاکٹر بھی پتہ نہیں دندان ساز ہے، وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر لکھنے والا علوی، وہ دگڑ جو اتنی دیر پاکستان کا صدر رہ چکا ہے، اس دگڑ نے کل اپنی پتہ نہیں بچی پیش کر دی ہے، اسلامی ٹچ کے اندر ہی ایسی بچی پیش کی ہے، اور بچی پیش کرنے کا سب مظاہرہ اس نے کیا ہے کہ میرے خیال میں ان کو اتنی گنجائش نہیں دینی چاہیے، یہ عمران خان جب مرضی منہ اٹھائے، علوی جب منہ اٹھائے، اور ان کے منہ سے یہی بکواسیں نکلنی ہیں، کیوں بھائی؟ نیکسٹ ٹائم نہیں، یہ نیکسٹ ٹائم پھر جان بوجھ کے کرتے ہیں، اور ملا وقوع دیکھ کے کرتے ہیں، اور جو انہوں نے آپ کو میسج دینا تھا وہ پورا میسج آپ کے لیے لے کے آتے ہیں۔ بہرحال ان کے اسلامی ٹچوں کا بھی دھیان رکھیں، پاکستان اسلام دشمن ٹچوں کا بھی خیال رکھیں،
انڈیا کے ساتھ مل کے دیے جانے والے ٹچوں کا بھی خیال رکھیں، تو دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔